صحبت کا بے انتہا اثر ہوتا ہے، انسان کی کمپنی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں اپنانے لگتا ہے، ان کی باتوں کا اثر ہونے لگتا ہے. دو طرح کی کیفیتیں ہوتی ہیں، انفعالی اور افتعالی. عربی کی اصطلاحات سن رہے سب لوگ؟ جب تک انسان کے دوست اچھے نہ ہوں تو انسان کے ایمان پہ اثر پڑتا ہے. انسان کی کچھ انفعالی کیفیت رکھتے ہیں، کچھ افتعالی. انفعالی جو ہر چیز کا اثر قبول کرتے ہیں، ہوتے ہیں ہر چیز کا اثر قبول کر لیتے ہیں. کے اندر جو ہے اثر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کا اثر قبول نہ کرے، اپنا اثر دوسروں پہ منتقل کرے. بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ دوسروں کا اثر قبول نہ کریں، اپنا اثر دوسروں کو دیں. جب پیرنٹنگ مضبوط ہوتی ہے تو پھر بچے دوسروں کا اثر قبول نہیں کرتے. گھر کی انوائرمنٹ کا بہت زیادہ، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، گھر کی انوائرمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی بچوں کو اتنا مضبوط کرتے ہیں، اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ دوسرے کا اثر قبول نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ جہاں جائیں وہیں پہ فوراً اثر قبول کرنے لگے، بلکہ اپنا اثر دوسروں کو دیں. آج بچے اتنے کمزور ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں جس کا جیسا اثر دیکھا کہ یہ لڑ رہے ہیں، فوراً لڑائی انہوں نے سیکھ لی. جیسے کہیں پہ گالی سنی، فوراً گالی کو سیکھ لی. اسی لیے کہتے ہیں اچھی صحبت یا تو دو، یا پھر گھر کا انوائرمنٹ اتنا مضبوط رکھو. میں جملہ کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ کہا اپنی والدہ کی وجہ سے. اب کوئی بات یاد ہو، باتیں تو بہت زیادہ، لیکن ایک بات کہ میں کہیں محلے میں لڑکوں سے لڑائی ہوئی تو کہا کہ مجھے لڑکوں نے مارا. گھر میں آیا تو والدہ نے اور مارا. ایک تو باہر سے مار کھا کے، پھر ماں سے بھی مار کھا رہا ہوں. کبھی کیا تو ایسے لوگوں میں بیٹھتا کیوں ہے جو مار پیٹ کرتے ہیں؟ اس قسم کے ہمارا بچوں میں کیوں بیٹھتے ہیں کہ جو لڑائی ماں پٹائی پہ گالیاں بکتے ہیں، جو لڑائی کرتے ہیں، ہاتھا پائی کرتے ہیں؟ ایسے تو اس قسم کے لڑکوں میں بیٹھتا ہے. کب وہ ایسی بات دل میں بیٹھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد سے کبھی ایسے لڑکوں میں نہیں بیٹھوں گا جو زبان سے کم ہاتھوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر صحبت باہر خراب کرنے والی ہو تو پھر ماں باپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے. میں نے ابھی کہا، مولا فرماتے بزدل کا دوست نہ بننے دو بچوں کو. جو ماں جن بھوت سے ڈرا رہی ہے گھر میں بچوں کو، اس کا میرے بنا جانا، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، بہو آ جائے گا، جن ہوگا، یہ ہوگا، جو نظر ہی نہیں آتا اس سے ڈرا ڈرا کے بچوں کو بزدل بنا دیا. جو واقعی انسان سب سے زیادہ خطرناک ہے. قرآن کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ کرپشن، اللہ کہتا ہے فتنہ، فساد، کرپشن تم روئے زمین پہ سمندروں میں دیکھ رہے ہو، یہ انسان کا کیا دھڑا ہے. نہ wolves، نہ بھیڑیے، نہ سانپ، نہ مگرمچھ، نہ مچھلیاں. پروردگار کہیں اور آیت آگے پیچھے تو نہیں ہو گئی ہے کہ ہمارے متعلق نہ ہو، کہیں بھیڑیوں سے متعلق ہو. اللہ کہہ رہا نہیں، سب سے خطرناک ہی انسان ہے. وہ ماں جو سب سے ڈرا کے بچے کو گھر میں بٹھا دے، جو سب سے خطرناک ہے، اس کے مقابلے میں کیا جائے گا وہ بچہ؟ توجہ ہو. یہ ماں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ بچہ شجاع بنتا ہے. جناب امیر علیہ السلام کے حوالے میں ہے، اشتہا سامنے آتا ہے. بیوی سب کہتی ہے بچے کو روکے تو صحیح، کہ تم نہیں جانتی یہ حیدر ہے. جب ماں ہی بچے کو دیکھیں، ماں کا بے انتہا اور باپ کا کردار ہوتا ہے، اسے کبھی بزدل نہ بننے دیں. بچے کو خوف مت دلائیں. آج اپنے دلوں سے خوف نکالتے ہیں، بچوں کے بھی دلوں سے خوف نکالیں. پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے تو ماؤں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. باپ سے زیادہ ماں کا کردار تھا پاکستان کے ادارے میں. اللہ تعالیٰ کے جلوس کے اندر بم پھٹ سکتا ہے. تو میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا، مائیں آئی ہوئی تھی برقعے لیے، بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. کبھی بھی یہاں تک ہم لے آئے، آگے آپ جانے ہیں. حالات خراب ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگر تم اپنے بستر پہ بیٹھے ہو، زمین کی گہرائیوں میں گھس جاؤ گے، موت وہاں پہ بھی آ جائے گی. برز الذین کفروا، یعنی عزیزان کرام قرآن کی آیت ہے، کہا جن کے لیے اللہ نے موت لکھی ہے کہ لڑائی میں مریں گے تو وہ چاہے بستر پہ چھپ کہیں پہ چلے جائیں. عزیزان جیسی موت لکھی ہے ویسی ہی آئے گی. ڈر ڈر کے کیا مرنے کا فائدہ؟
یہ اتنا زیادہ خوف، اپنے دلوں سے خوف نکال دیجیے، موت کا خوف نکال دے. موت کا ایک وقت مولا فرماتے ہیں ابن عمر نہج البلاغہ میں کہ موت خود حفاظت کرتی ہے، جب تک وقت نہیں آتا خود حفاظت کر رہی ہوتی ہے. ڈرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا نا یا علی میدان احد میں سب بھاگ گئے تھے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ گھبرا کے سنا آپ نے، یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے جب سب بھاگ گئے تھے؟ تو مولا نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ بھاگنے والوں نے کیا اپنی زندگی بڑھوا لی؟ جو بھاگے تھے کیا انہوں نے اپنی عمر بڑھوا لی؟ تو جتنی لکھی تھی اتنی ہی ہے، بھاگنے سے عمر بڑھ نہیں گئی. مجھے تعجب ہے وہ جو بھاگے تھے کہ بھاگنے سے انہوں نے زندگی بڑھوا لی، عمر بڑھ گئی کیا؟ کہ بھاگو گے تو عمر بڑھ جائے گی. مولا فرماتے ہیں جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے اتنی ہی ملتی ہے، بھاگنے سے بڑھ نہیں جاتی، تو بھاگنے کا فائدہ کیا؟ کہا مولا لیکن پھر بھی اور سمجھائیے یا علی، اور سمجھائیے. مولا نے کہا کہ پہلے ان سے پوچھو جو بھاگے تھے، پھر میں بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا. اور وہ آئے بھگوڑوں کے پاس، بتاؤ بھاگے کیوں تھے؟ کہا بھئی ایک آدمی نے نا شیطان مردود نے آواز دے دی تھی ماتا محمد، محمد مارے گئے. تو ہم نے سوچا لڑنے کا فائدہ نہیں، محمد تو مارے گئے، رسول خدا جب مارے گئے تو لڑنے کا فائدہ کیا؟ جن کی خاطر لڑ رہے تھے وہی مارے گئے. تو اب ایک مرتبہ مولا کے پاس کہا یا علی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم لوگ بھاگے کہ کسی نے، شیطان نے، میں یہی کہوں گا شیطان مردود ہی تھا جو بھی تھا، جس نے ایک نے نعرہ لگا دیا کہ ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو سب بھاگنے لگے کہ بھاگو پھر. ایک آدمی نے آواز دی کہ پھر بھاگو، محمد رسول خدا مارے گئے. بس یہ کہنا تھا، سارے بھاگنے لگے. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا یا علی جب سب بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، مولا پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. بہت میدان تھا، چاروں طرف سے گھرا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے فرار کے لیے، مولا اوپر چڑھ رہے تھے. تو کہا کہ جب میں نے سنا نا ماتا محمد تو میں نے کہا، وہ سب کہہ رہے تھے لڑنے کا فائدہ نہیں، محمد مارے گئے. میں نے کہا جینے کا فائدہ ہی نہیں. اوروں میں اور علی میں یہ فرق ہے، اوروں میں علی میں فرق ہے. کہا وہ سب کہہ رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے جب پیغمبر رہے نہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا؟ مولا نے کہا جب پیغمبر نہیں رہے تو جینے کا فائدہ کیا؟ کہا مولا میرا پہاڑ پہ کی چڑھے؟ کہا میں تلاش کر رہا تھا پیغمبر اسلام کہاں ہے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں، اپنا پورا خون جگر لگا کے پیش کروں گا. جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے. یقین مانے مجھے پہاڑوں پہ جانے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے، میں صرف احد کے پہاڑ پہ اس لیے اوپر گیا کہ میں نے ایک حدیث، ایک روایت دیکھی تھی کہ جناب امیر علیہ السلام جب چڑھے نا پہاڑ پہ تو کہا یا رسول خدا کوئی نہیں رہا اب تو میں اکیلا رہ گیا ہوں، آپ کی بھی حفاظت کروں اور پوری فوج سے اکیلا مقابلہ بھی کروں. تو کیسے مقابلہ کروں گا؟ تو ایک مرتبہ احد کا پہاڑ کھلا، جو احد کا پہاڑ کھلا، وہاں پہ جناب امیر نے پیغمبر اسلام کو کھڑا کیا کہ آپ کی حفاظت پہاڑ کرے گا، میں لشکر کا مقابلہ کروں گا. تو میں اوپر چڑھ کے دیکھنے گیا کہ احد کا واقعی فاصلہ ہے تو کھلا ہوا تھا پہاڑ، وہاں پہ ایسے محسوس ہوتا کہ یہ کٹ کے یہاں سے ادھر ہوا، یہ پیغمبر کا زندہ موجزہ. ایک مرتبہ جملہ کہا جناب امیر نے، ہاتھوں پہ پیغمبر کو بلند کیا اور جملہ کہا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ. 3 دفعہ جملے کو کہا کہ یہ رہے محمد اللہ کے رسول، مارے نہیں گئے، زندہ ہے. اب مجھے نذیر سمجھ میں آیا. وہاں جناب امیر علیہ السلام نے نبوت کا تعارف کروایا، ھذا محمد رسول اللہ. کیا ہے رسول خدا مارے نہیں گئے، یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ. اب امیر
سلمان علی کہاں ہے؟ غدیر کے منبر سے جھک کے امیر المومنین کا بازو تھاما، بوڑھی رسالت نے جوان امامت کو اٹھا کے بتایا، احد کا بدلہ غدیر میں دیا جا رہا، من کنت مولا فہذا خوف نکال دیجئے، آپ کو غدیر میں بھی شجاعت ہی نظر آئے، وہاں پہ بھی ہو ساتھ دینے، مولا کا ساتھ دینے کے لیے ہر دور میں شجاعت کی ضرورت ہے، ہر دور میں شجاعت کی ضرورت ہے۔ بچوں کے دلوں سے خوف نکال دیں، موت کا خوف دل سے نکال دیجئے۔ تو یہاں شرائط بتا رہے ہیں مولا، میں بھی یہاں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے غدیر کے اندر بھی وہی کہا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہذا وہاں احد میں بھی کہا گیا تھا، اور غدیر کے اندر بھی ہاذا کے کہنے اشارہ ہے، اسم الاشارہ ہے، اشارہ جہاں پہ بھی ہو مشار الیہ ہوتا ہے، کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو تو مشار الیہ ہے، تبھی تو اشارہ ہے۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا نے امیر المؤمنین کا تعارف کروایا، اولاد کی تربیت میں بے انتہا ضروری ہے، جب عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل خود بخود صحیح ہوگا۔ جہاں جہاں ماننے والے جن کے ہم ہیں ان کے اندر شجاعت تھی، تو ماننے والوں میں بھی شجاعت ہونی چاہیے۔ کوئی علی نہیں بن سکتا لیکن غلام علی تو بن سکتے ہیں۔ امیر المومنین کا غلام بننے کے لیے بھی شجاعت کی ضرورت ہے، تو پہلی شرط ہے شجاعت، اولاد کو شجاعت سکھائیں۔ اگر سنیں گے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اب یہاں پہ بے انتہا اثر ہوتا ہے، میں نے کہا نا کہ جہاں پہ جیسی بزم میں انسان بیٹھے گا ویسا اثر ہوگا، لیکن اثر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ شجاعت کا اثر انسان پہ بے انتہا اثر ہوتا ہے اس کا، لیکن انسان کے اپنے ظرف میں کوئی نہ کوئی قوت ہونی چاہیے۔ دو طرح کے ظرف ہوتے ہیں، میں جلدی پیش کر رہا ہوں، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ دو طرح کے ظرف ہوتے ہیں۔ یہ آب نیسان جب بہار آتی ہے نا تو اس کے فوراً بعد جو بارش ہوتی ہے تو اسی بارش کے قطرے کا سیپ کے منہ میں جائے تو وہ موتی بنا لیتی ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو وہ زہر بنا لیتا ہے۔ جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا، میں جملہ کہہ گیا ہوں، جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ یہ قرآن جو پڑھتے ہیں آپ، قرآن کی آیت ہے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، یہی قرآن پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہوں۔ بزم رسالت کا بھی جیسا جیسا ظرف ہے ویسا ویسا اثر ہے۔ اس سے بڑا تم نہیں کہہ سکتا، حبیب خدا کی بھی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو جیسا جیسا ظرف ہے ویسا ویسا اثر لے رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ جناب امیر علیہ السلام پہ کچھ اور اثر ہے، اوروں پہ اور اثر ہے، اور یہ انسان کے ماں باپ کی جو تربیت ہوگی اس کا ظرف کے حساب سے انسان پہ اثر ہوگا۔ پہلی شرط شجاعت ہے۔ دوسرے مولا فرماتے ہیں کہ سخاوت، سخی کو تلاش کرو۔ پہلا ہو شجاع، اپنے بچوں کے اندر سخاوت کرنا۔ ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا وہ کہ جو بخیل ہو۔ مولا فرماتے ہیں جو بخیل ہو وہ ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا۔ جو رہے خدا میں پیسہ نہیں دے سکتا وہ جان کے ہاتھ دے گا۔ جملہ میں ساتھ کہہ گیا ہوں۔ مجھے سارے بندے کی توجہ چاہیے، ایک سب جملہ کہنے والا ہوں، برداشت کریں نہ کریں سن لیجیے گا۔ سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، ایک سب جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جتنا بھی ہمارے تین مراحل ہوتے ہیں انسان کے، پہلا مرحلہ ہے پیسے کا، پھر ہے جان کا، تیسرا ہے ایمان کا۔ پہلا مرحلہ پیسے کا، دولت کا، دوسرا ہے جان کا، تیسرا ہے ایمان کا۔ دولت جان پہ قربان، جان ایمان پہ قربان۔ ایمان پہ جب جان بھی قربان ہے تو ایمان قربان نہیں کیا جاتا۔ سارے نہیں ہے میرے ساتھ، ایمان قربان نہیں کیا جاتا، دولت جان پہ، جان ایمان پہ۔ لیکن ہم نے دنیا میں برعکس بھی دیکھا، کچھ لوگ جان قربان کر دیتے ہیں پیسے پہ۔ ایسا نہ ہو یہ پیسہ مجھ سے چھین جائے، پیسہ کم نہ ہو جائے،
زحمتیں کرتا رہے گا, ڈبل ڈبل شفٹ لگائے گا, جان چلی جائے پیسہ. رونے پیٹنے کا بھی مقام ہے, لیکن مجھے بات چاہیے, پھر بھی سن لیجیے گا, دل سے نہ بھی ہو بولے ضرور. توجہ ہو, یہ دولت قربان ہے جان پہ, جان قربان ہے ایمان پہ, لیکن ہم نے الٹی گنگا بہتی بھی دیکھی ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے سے آج تک کتنے لوگوں نے ایمان قربان کیا جان پہ, جان قربان کی دولت پہ. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, جنگ احد سے متعلق ہی ہے. سچ میں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ پہنچ گئے. یذهب ایمانکم وانتم لا تعلمون, قرآن کی آیت ہے کہ جب میرے حبیب کو چھوڑ کے میدان سے بھاگو گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, ایمان ضائع ہو جائے گا. ہو جائے گا. یوں ایمان ضائع ہو جائے گا کہ حبیب خدا کو میدان میں چھوڑ کے بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں, میں اپنی جان بچا رہا ہوں. توجہ ہے, یہ مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں, میں اپنی جان بچا رہا ہوں. رسول خدا ہمارا ایمان ہے, ایمان پہ جان قربان ہے. جو جان بچا لے ایمان قربان کر دے اسی کو منافق کہا جاتا. اگر بات پہنچ گئی, نبی اور امام کو میدان میں نہیں چھوڑا جا سکتا. شجاعت ہوگی تو انسان ڈٹے گا میدان. ایمان ضائع ہو جائے گا. گرامی عملی چیز ہے, اخلاقی چیز ہے, لیکن ایمان اس پہ وابستہ. سب تمہیں میں کہہ گیا ہوں, آپ کی خاموشی بھی بتا رہی ہے کہ سب لوگ. اب یہ انسان کی دولت جان پہ قربان ہے, جان ایمان پہ قربان ہے. لیکن آج اگر ہم تربیت ہی نہ کریں اپنے نفس کی, تربیت ہی نہ ہوئی بھی ہو ہماری, تو ہم دوبارہ وہی سلسلہ جو رہا کہ نہیں ایمان قربان جان پہ, جان قربان دولت پہ. کتنی کتنی یہاں تک میں دیکھا کہ وہ کہیں گے کیا وہ 3 نوکریاں کرتے تھے بیچارے. وہ کہہ رہے 3 نوکری تھی اس لیے مارے گئے. اللہ گرامی یہ کبھی بھی اتنا زیادہ نہ کرے کہ انسان اپنی جان قربان کر دے. تو دولت قربان ہے جان پہ. آج میں ہم سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ دولت آپ کہتے ہیں کہ نہیں دولت کے بندے نہ بنو. امام نے کہا دولت تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تم دولت کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. میں کہہ گیا ہوں یہ تمام دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے, آپ دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے کہ آپ دنیا پہ قربان ہو جائے. یہ ساری چیزیں آپ پہ قربان ہیں. خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. پروردگار کہتا ہے اے انسان میں نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا, تمہیں اپنے لیے بنایا. تم مجھے چھوڑ کے اس دنیا کے ہو گئے ہو. یہ تمام کی تمام دنیا انسانوں پہ قربان ہے. دولت, سواری, گھر, مکان, ہر چیز, ان سے اتنا دل نہ لگا لیں کہ انسان ان پہ قربان ہو جائے. آج جو ہے وہ انسان, یہ جب انسان کے اندر بصیرت نہ ہو, تربیت نہ ہو, تو انسان وہی دوبارہ وہی سلسلہ اپنے اندر قائم کرنے لگتا ہے کہ ایمان قربان کرتا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے کلیجے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کو دین پہ قربان کرے. عراق میں بھی چہلم کے جو قافلے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک پورا قبیلہ ہے کہ پورا ایک عربوں کا, عراقیوں کا, کہ وہ اپنی جتنے بھی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جہیز استعمال نہ کرنا, 40 پہ پہلے زائرین کو استعمال کریں گے. وہ سارا سامان گھر سے اٹھا کے لے آتے ہیں موقف کے اندر, پتہ نہیں تو سب کچھ اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. کہا کہ نہیں یہ جب استعمال زائرین کر لیں گے تو پھر اس کی برکت ہی کچھ اور ہوگی. یہ اپنی دنیا دین پہ قربان کر رہے ہیں, یہ اپنی دنیا دین پہ قربان کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے قربانیاں دینے کے بعد کتنے کتنے ظالم آئے لیکن ان کا ایمان باقی ہے. دنیا نے کیا کچھ نہیں کہا لیکن ان کا ایمان باقی ہے, کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا, اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ ہمیں آج وہاں پہ خود ایک آدمی کی نہ جانے 4 بیٹیاں تھی کتنی, کہا کہ شادیاں کرتے تو کہا کہ نہیں بابا
جو ہمارے آباء و اجداد کی رسم چلی آ رہی ہے، یہ جہیز کا ہم نے کوئی بھی کپڑا کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی ہے، جتنے بستر ہیں جو کچھ آپ نے دیا تھا ہم نے استعمال نہیں کیا ہے، یہ پہلے زائرین کے لیے رکھ دیجیے۔ بچوں کی تربیت جو اجداد سے چلی آ رہی تھی، دین پہ دنیا قربان ہے، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کو الٹی تربیت کرنے لگے۔ کئی مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بتا آپ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، عملاً کچھ اور کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ عملاً جو کچھ کریں گے وہی بچوں میں خود بہت منتقل ہو جائے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب انسان کو جیسا انسان عمل کرے گا وہی بچوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ کو خود دیکھیں گے کہ آپ مجلس میں آ رہے ہیں کتنا اہتمام کر رہے ہیں، یہ بچوں میں منتقل ہوگا۔ یہ ادب و آداب، یہ آپ کو مجلسوں میں آنا، چند سب باتیں سن لیجیے، یہ آپ کا ادب و آداب، یہ خود بخود چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ بے انتہا تربیت میں ضروری پہلی شرط ہے شجاعت، بچوں کو ضرور سکھائیں۔ دوسری سخاوت، بچوں کو ضرور سکھائیں، یہ جو آج ہم خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ تیسرے احمقانہ، یہ جو حمق اور احمق جو چیز بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ بے وقوفی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہر ایک کو دھوکہ دے لیتا ہے یہ بہت عقل مند ہے، یہ عقل مند نہیں ہے۔ جب امیر المومنین سے کہا گیا کہ یہ علی معاویہ بہت عقل مند ہے، مولا نے فوراً کہا کہ تم نے کیسے اللہ تعالیٰ کا لیا معاویہ عقل مند ہے؟ کہ یعنی ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے آتا ہے، جب آپ جواب بھی دیتے ہیں تو وہ ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے آتا ہے۔ مولانا کہا تلک الشیطنہ، تلک الحیلہ، تلک الشیطنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ہیلہ ہے، شیطنت ہے، عقل نہیں ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، عقل وہ چیز ہے جس سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جنت کو حاصل کرتا ہے۔ دھوکہ دینے والا نہیں تو عقل مند ہے وہ آدمی۔ مولا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ دینے کے بعد خوش نہ ہونا، میں کتنا عقل مند ہوں، میں نے اسے دھوکہ دے دیا۔ مولا نے کہا اپنے پہ افسوس کرنا، نہ جانے اس کا کتنا بھروسہ تھا میرے پہ، دھوکہ کھا گیا۔ رونا کہ اس کا کتنا بھروسہ تھا آپ پر، اس بات پر رونا کتنا بھروسہ تھا اسے مجھ پہ کہ وہ دھوکہ کھا گیا۔ وہ توقع ہی نہیں کر رہا تھا یہ مجھے دھوکہ دے گا، تبھی تو دھوکہ کھایا اس نے۔ میں ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت نبی سلیمان حضرت سلمان نہیں سلیمان سلمان سے میں کہا نبی سلیمان کا، ان کے پاس آپ کو پتا ہے ان کی حکومت تھی، انسانوں پہ بھی، جانوروں پہ، صحرا میں، دریا پہ، چرند پرند پہ، اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہے ہر جگہ پہ۔ وہ اب جناب سلیمان کے پاس ایک ہرن آیا، اور انبیاء، ائمہ علیہ السلام، اوصیاء، یہ سب جانوروں کی، پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نبی خدا، یہ جو آپ کی بزم میں عالم دین ہے نا، یہ تیر، یہ جو میری ٹانگ پہ خون بہ رہا ہے نا، یہ تیر اس نے مجھے مارا۔ تو حضرت سلیمان نے فوراً اپنی امت کے عالم سے کہا کہ تو نے اسے تیر کیوں مارا؟ وہ شکایت لے کے آیا تھے کہ تو نے اسے تیر مارا۔ کہا نبی خدا یہ آپ کے دین میں حلال ہے، میں شکار کرنے گیا تھا، میں نے تیر مارا، یہ بھاگ گیا، تو میں تو کھانا چاہ رہا تھا۔ تو کہنے لگے تو حلال ہے اور اس نے شکار کیا۔ کہا نبی خدا اس سے کہیں کہ پھر یہ جب اگلی دفعہ آئے نا تو شکاری کے لباس میں آئے۔ بات ہے اس سے کہیں کہ اگلی دفعہ شکاری کے لباس میں آئے۔ میں تو انتظار میں کھڑا تھا کہ نہیں یہ عالم دین ہے، عالم کا لباس دیکھا تھا، مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ یہ شکار کرے گا۔ دین کا لباس دیکھے میں اطمینان سے کھڑا رہا، جب تیر لگا تو مجھے اندازہ ہوا یہ عالم کے لباس میں شکاری آیا۔ اپنے اس عالم سے کہیے کہ شکاری کے لباس میں آیا کرے، پھر دیکھتا ہوں اس کے تیر میں زیادہ دم ہے یا میری ٹانگوں میں زیادہ دم ہے۔ کبھی بھی دین کے نام پہ دھوکہ نہ دیں، چاہے لباس دین ہو یا لباس دین نہ ہو، انسان ایسا نہ بن جائے کہ میں بہت زیادہ دیندار اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو دین سے دنیا کمانے کی کوشش کریں، جو لوگوں کو دین کے نام
نام پہ دھوکہ دیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑے سب سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، میں نے کہہ بھی دیا. اللہ نے کہا کہ کبھی بھی تدین دینداری کا ایسا بھیس نہ پہنے کہ انسان شکار کر رہا ہو اور ہو شکاری لیکن معاذ اللہ نہ کبھی دھوکہ نہ دیں. دنیا کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خبردار کبھی بھی کسی کا اس طرح سے شکار نہ کرنا کہ وہ دھوکے میں آ کے شکار ہو جائے. ہم کبھی بھی اس طرح سے عمل نہ کریں کہ لوگ میں کسی کے اوپر مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کسی پہ مجلس چل رہی ہے، کسی پہ مجلس نہیں ہے، آپ ہی پہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں اسی پہ مجلس ہے. خدا گواہ ہے، ممبر گواہ ہے، امیر المومنین گواہ ہے، میں کسی پہ مجلس نہیں پڑھ رہا، نہ عالم کی طرف اشارہ ہے نہ کسی مومن کی طرف اشارہ، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کسی پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں میں. عزیزان گرامی تو کبھی بھی انسان دھوکے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے. مولا فرماتے ہیں یہ مت سوچنا میں نے دھوکہ دے لیا، میں کتنا عقل مند ہوں، کتنا تیز ہوں، کرنا خبردار افسوس کرنا، رونا تنہائی میں جا کے نہ جانے اسے کتنا میرے پہ بھروسہ رہا ہوگا، یہ وہ مجھ سے دھوکہ کھا گیا. عزیزان گرامی تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عقل مند بنائیں. کبھی بھی لا مؤمن من جوہر مرۃ ختم ہو گیا، میں تفسیر میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے. اگر انسان دوبارہ ڈسا جائے تو پھر اس کو نہ کچھ کہے، پھر کہے میں ہی مومن نہیں تھا، میرا ایمان کمزور تھا تبھی تو میں نے دھوکہ کھاتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ میرا ایمان کمزور تھا کہ مجھے دوبارہ جانے کے نام زندگیوں کے اندر کچھ ایسے اصول ائمہ نے دیے ہیں، ان اصولوں کو اپنے بچوں میں منتقل کیجیے. جب تک یہ اصول منتقل نہیں ہوں گے تب تک انسان وہ ایمان کے درجات کو نہیں پا سکتا. عزیزان گرامی تاریخ میں جو جناب زینب کبریٰ کے جملے ہیں وہ انسان جب دیکھتا ہے تو انسان کبھی بھی، ہم سبق یہ لیتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اپنے دین کا سودا نہیں کرتے. دین فروش بڑے گزرے تاریخ میں جنہوں نے اہل بیت کو دھوکے دیے، لیکن کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا سودا کیا ہے، اہل بیت سے جان قربان کی. تاریخ میں ایک نام ہے ہند، جو یزید جیسے ملعون کی زوجہ ہوتے ہوئے لیکن اپنا ایمان محفوظ رکھا. لیکن حضرت آسیہ فرعون کی زوجیت میں ہے لیکن اپنا ایمان محفوظ رکھا. یہ ایکسیپشنز ہیں. اب آج کوئی کہتا نا کہ نہیں شوہر دیندار نہیں ہے، بیوی کہتی ہے، تو اللہ نے کہا نہیں میں نے مثال دے دی، کسی کا بھی شوہر فرعون جیسا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی شوہر یزید جیسا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی حضرت آسیہ ہیں، ہند ہے، اور کئی مرتبہ میں برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر کہتے ہیں بیوی جو ہے میری دیندار نہیں ہے، میں کیا کروں. تو عزیزان گرامی وہاں پہ بھی مثالیں موجود ہیں. میں نے کوئی نام نہیں لیا، پہنچ گئے. اب ہر مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر. یہ کبھی ایسا نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں مجھے تو گھر میں ماحول نہیں ملا ہے تو نہیں. عزیزان گرامی ہر انسان خود اپنے ایمان کا ذمہ دار ہے. ہند ایک یہودی کی بیٹی، عبداللہ شہادی نے لکھا اپنے سولہ محمد میں کہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، بیمار تھی، بچپن میں بیمار ہوئی. اس زمانے کے اطباء نے لا علاج قرار دے دیا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہودی نے ہر جگہ پتہ کرنا شروع کیا کسی طرح سے میری بیٹی کا علاج ہو. تو ایک آدمی نے کہا مدینے چلے جاؤ، وہاں پہ کوئی علی ابن ابی طالب ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ شفا ضرور دے دیں گے. امیدیں لے کے آیا اور آنے کے بعد جناب امیر سے ملا، کہا یا علی میری بیٹی بہت بیمار ہے. اطباء نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ لا علاج ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. مولا نے خادم کو آواز دی کہ ذرا جاؤ میرے بیٹے حسین کو بلانا. جناب سید الشہداء کو بلایا. مولا نے خادم سے کہا جا ایک ظرف آب لیا، پانی کا ظرف، پانی بھرا اس میں، وہ پانی لے کے آیا کہ یہ پانی. مولا نے کہا کہ حسین اس پانی کو ہاتھ سے مس کر دیجیے. جناب سید الشہداء نے پانی کو ہاتھ لگایا. مولا نے یہودی سے کہا اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا. پھر کیا ہوگا؟ کہ بیٹی کو شفا مل جائے گی. کہا آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں پڑھا، کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ حسین ہے، اس سے مس ہو گیا یہ پانی شفا کے لیے کافی ہے. پانی کو حسین مس کر دے تو شفا مل جائے. جس ہاتھ پہ گرے ہیں وہ ہاتھ کی شفا بن گئی. اب ایک مرتبہ وہ یہودی گیا، اس نے بیٹی کے اپنے سر پہ پانی ڈالا، بیٹی کو ایک لحظے میں شفا مل گئی. کہا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ بیٹی کوئی مدینے میں حسین رہتا، اس نے اس پانی کو مس کیا تھا، آپ کو شفا مل گئی. کہا بابا میں حسین سے ملنا چاہتی ہوں.
کون حسین؟ ایک مرتبہ آپ لے کے آیا، مدینے لایا، اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ لے کے آیا تو آنے کے بعد جو ہے وہ ہند نے جناب سید الشہداء کو دیکھا، کہا یہی وہ حسین؟ تو کہا کہ میں آپ پہ ایمان لے کے آئی ہوں، یہودی تھی لیکن میں ایمان لے کے آئی، میں مؤمنہ ہوں، مجھے کچھ سکھائیے۔ مولانا نے کہا میری بہنوں کے پاس چلی جا، میری بہنیں جو سکھائے وہ سیکھیں۔ تو وہ جناب زینب کے پاس آئے، کبھی بھی مجھے کچھ سکھائیے۔ بی بی نے کہا اگر مجھ سے سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے۔ ابھی بھی نے حجاب کی طرف اشارہ کیا، اس نے پردہ شروع کر دیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت ختم ہو گیا کہ کیسے ہوا، کیا ہوا کہ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے بیعت کے لے گیا شام۔ بہرحال اب وہ شام تو چلی گئی، یزید کی زوجیت میں تھی، لیکن مسلسل ہر شب جمعہ نظر دلاتی تھی میرے مولا سلامت رہے۔ آپ نے دیکھا نا جو عقیدت مند ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، تو بہت زیادہ دعائیں، جیسے ہمیں زمانہ کی سلامتی کی دعا مانگنا، مولا کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کتنے چاہنے والے ہیں، مولا کا صدقہ نکالتے ہیں، مولا کو ضرورت کسی چیز کی بھی نہیں، مولا کا صدقہ نکالنا، مولا کی سلامتی کی دعا مانگنا۔ تو ہند دعائیں مانگا کرتی تھی، پروردگارا میرے مولا حسین سلامت رہے۔ تو ایک مرتبہ کچھ خواتین نے آ کے ہند سے کہا کہ ہند، کچھ لوگوں نے تیرے شوہر کے خلاف بغاوت کی تھی عراق میں، کربلا میں ان کو تیرے شوہر نے گھیر کے مار دیا۔ اب باغیوں کی بہنیں بیٹیاں وہ سب آ رہی ہیں، تو ہند نے کہا اچھا میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں میں بھی۔ تو کون ہے یہ باغی لوگ تھے، بغاوت کی، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دربار میں وہ لوگ لائے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ برقع لیتی تھی کیونکہ جناب زینب نے اس کو پردہ سکھایا، کہا باریک نقاب لا دینا تاکہ میں نقاب سے دیکھ سکوں جب وہ آئے، میں نقاب نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ یہ دربار یزید کا دربار ہے، تو نقاب میرا باریک ہوں میں دیکھ سکوں انہیں۔ باریک نقاب کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جیسی بی بی اندر آئی نا، وہ دربار یزید تھا، آپ گئے ہوں گے اگر جس نے زیارت کی ہو شام میں، تو ہند نے کہا میں تخت پہ کھڑی ہوں گی، میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی۔ تخت پہ کھڑی تھی، دور سے تخت پہ دیکھا جناب زینب کبریٰ نے کہ سامنے ہند کھڑی ہے۔ بی بی نے دیکھتے ہی جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا بی بی ذرا غور سے دیکھو، سامنے ہند کھڑی ہے۔ جناب ام کلثوم نے کہا کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگی، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ پردے میں لیکن ہم لوگ پردے میں نہیں ہیں۔ اب کیا کیا، بی بی نے سر جھکا لیے، کہیں ایسا نہ ہو ہند سے سامنا ہو جائے، ہمیں اب ہند کے سامنے کیسی شرمندگی ہوگی۔ آج ہم قیدی بنے ہوئے ہیں، بیویوں کے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوئے تھے، سر جھکا رکھے تھے۔ جیسے بیویاں گزر رہی تھی نا ہند کے تخت کے سامنے سے، ہند تخت پہ کھڑی تھی، وہیں سے ہند نے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے شہر کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہند نے مدینہ کا نام سنا نا تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ کہا بی بی آپ مدینے کی رہنے والے ہیں؟ بی بی نے کہا۔ اب بی بی جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کیا بات ہے، آپ تخت سے اتر کے زمین پہ کیوں آ گئے؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام، میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتری ہوں زمین سے۔ ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا جناب زینب سے، کہا بی بی میں مدینے والوں سے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب میں کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، جیسے کہا نا میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ تو جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بی بی رونے لگی۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، اپنے مولا کے بھائی کو پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے ایک مرتبہ پوچھا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا نام سجاد ہے، زہد و عبادت کا پیکر ہے۔ بی بی نے کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ جیسے کہا نا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی
زینب نے کہا کہ ہند سامنے دیکھ وہ جو سر رکھے ہیں نا پہلا سر حسین کا ساتھ میں سر علی اکبر کا ہے وہ جو زمین پہ کیسی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے سجاد کے ساتھ جو بچہ ہے وہ باقر ہے ہند نے اپنا خود کو اٹھانا زمین پہ پھینکا دوڑتی مجمع آستے آگے یزید یہ تو نے کیا کیا علی کی بیٹیاں یہ نبی کی نواسیاں یہ زہرا زادیاں یزید کھڑا ہوا اپنی آبا اتاری ہند کے سر پہ رکھی کہا ہند دیکھتے نہیں نہ محرموں کا مجمع نہ محرموں کے مجمع میں بغیر چادر کیا آ گئی ہند نے آبا کو زمین پہ پھینکا کہا یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا علی کی بیٹیوں کو بچایا آپ نے بس بھائی میں 2 منٹ آپ کو رحمت دوں دعا کی 2 سے 4 منٹ کی رحمت دوں گا ہاتھوں کو بلند کریں آنے ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے شام چلے جب دربار میں مرحوم بہت بڑے ہمارے 100 سال پہلے مرجع تبلیغ ہوئے سید حسن شیرازی جب ایک عالم دین مسائل پڑھ رہے تھے نا وہ مجلس میں بیٹھے تھے تو عالم دین نے پڑھتے پڑھتے کہا علی کی بیٹی یزید کے دربار میں آ گئی تو آقا نے روک دیا کہ رک جا ابھی اس جملے کا حق ادا ہو جائے آقا بلند آواز سے رونے لگے اس نے دوبارہ کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آقا نے کہا رک جا اس جملے کا حق ادا ہو جائے پھر بلند آواز سے رونے لگے اس نے تیسری دفعہ کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آئی آپ جو پلٹ کے دیکھا تو آقا بے ہوش ہو چکے جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کس بات نے آپ کو اتنا رلایا کہ میں صرف سوچ کے رو رہا تھا علی کی بیٹی یزید جیسے شرابی کے دربار میں میں سوال کروں آپ سے اگر ایک عالم دین ایک مرد تبلیغ سوچے تو بے ہوش ہو اب سمجھ میں آیا امام سجاد کی داڑھی صفائی کی اب سمجھ میں آیا مولا سجاد اس طرح سے کیوں کڑکتے روتے ہیں خون کے آنسوں پہ روتے ہیں ہاتھوں کو بلند کیجیے گا میرے ساتھ جب جناب زینب نے دیکھا نا امام سجاد کو روک دیا گیا خطبہ دینے سے تو جناب زینب کھڑی ہو گئی کہا کہ میں خطبہ دوں گی میں انشاءاللہ کبھی پیش کروں گا لیکن ایک مرتبہ جب امام سجاد کا خطبہ مکمل ہوا تو یزید نے فوراً کا جلاد سے اس کا سر قلم کر دوں جیسے جلاد آگے بڑھا نا جناب زینب آگے آئے اپنی گردن کو امام سجاد کے سر پہ رکھا امام بیٹھے ہوئے تھے بیوی نے اپنے گردن کو رکھا سر پر جملہ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں سجاد کو کچھ ہونے نہیں دوں میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی یزید نے فوراً کہا کہ اس بیوی کو بھی مار دیا جائے جب جلاد آگے آیا نا تو جناب فضہ سامنے کھڑے ہو جب تک میں زندہ ہوں زینب کو کچھ میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں زینب کو کچھ نہیں ہوگا یزید ایک مرتبہ کہا کہ اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کرا جب جلاد آگے بڑھا نا تو جناب فضہ سے رہا نہیں گیا بیوی نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا وہ حبشی غلام ہو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا میں تمہارے قبیلے سے ہوں مجھ پہ آپ کے ہاتھ اٹھائے تم کھڑے دیکھتے رہو گے تو سارے غلاموں نے 600 غلاموں نے تلواریں کھینچ لی کہ یزید خبرداری ہمارے قبیلے سے اگر آن چاہے تو ہم بغاوت کر دیں گے جنات کو روک کے ان پہ تلوار نہ چلائے یزید نے کہا چھوڑ تو ان سب کو کوئی نہ مارو جناب زینب سے رہا نہ گیا بیوی نے فوراً قبیلے کا رخ کیا
طرف سے جملہ کہوں، بیوی ذرا ایک مرتبہ آ کے دیکھیں. بیوی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہماری مستورات اپنی چادریں آپ کو دے دیتے ہیں، ہمارے یہ بچے اپنے رخسار پیش کر دیتے بی بی سکینہ کو تماشا نہ مارو، کیونکہ ہم کوئی تماشا نہ لگنے دیتے، کبھی آپ کو تازیانہ نہ لگنے دیتے. ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں ہماری ہر چیز اہل بیت پہ قربان، ہماری دولت قربان، ہماری جان قربان، ہمارے اولاد قربان، سب کچھ اہل بیت پہ قربان کے لیے ہم تیار ہیں. پروردگارا تو جواب صاحب نے صد جلال کا ہم سب کی عاقبت بخیر، زندگی میں سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. میں ایک سوال کروں آپ لوگوں سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ لوگوں نے کوئی مصائب دیکھے تو نہیں ہیں، آپ نے صرف سنے ہیں نا مصائب. آپ سن کے ایسے رو رہے ہیں جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھا، بیوی نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا. پروردگارا واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ واسطہ اس بیوی کا جس کے پاؤں بڑے زخمی تھے، جب بی بی شام سے آ رہی تھی نا گھنوں پہ کربلا، وہ بار بار رو رو کے کہتی تھی بھیا میرا استقبال کرو، بھیا میرے پاؤں بہت زخمی ہیں. بیان نہیں کر سکتا آج کو غریب کیفیت ہے. جملہ کہوں آپ کے سامنے، میرے ساتھ چلیے گا. جب شہداء کے سر واپس آ رہے تھے نا، تو شہداء کے سر جب آ رہے تھے اس سے پہلے تبرکات واپس آئے تھے. میں نے یہ پرسوں پیش کیا تھا، جب تبرکات آئے تو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئے. جناب رباب نے بالیوں کو دیکھ کے بہت تڑپ کے کہا تھا ان کو بالیوں کی وارثہ نہیں رہی. اتنے میں ایک مرحوم نے ایک انگوٹھی دی گئی، انگوٹھی بھی تبرکات میں لوٹی گئی تھی. جب انگوٹھی پیش کی اگر میری طرف دیکھ سکے ہاتھ بلند کر کے، جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد انگوٹھی کس کی ہے؟ سجاد تڑپ کے رونے لگے، بیٹا کیا بات ہے انگوٹھی کس کی ہے؟ کہ پھوپھی اماں یہ انگوٹھی میرے بابا کی ہے. مجھے جب انگوٹھی اتار رہا تھا اتر نہیں رہی تھی، اس نے خنجر نکالا، بیوی کا جس میں سارے مظالم دیکھے ہیں. پروردگارہ شام اور عراق کی تمام زیارات کی حفاظت فرما، جناب زینب، جناب سکینہ، جناب رقیہ کے روزوں کو دوبارہ آزاد فرما، ہمیں دوبارہ عراق و شام کی تمام زیارات نصیب فرما. پروردگارہ سے ماما کا ترقی عنایت فرما، حاضرین مجلس کے تمام حاجات قبول فرما، ہمارے تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ. میں نے بہت واسطے دے دیے، میں جانتا ہوں آپ بہت رو لیے، بہت تھک گئے ہوں گے، لیکن ایک جملہ کہے بغیر میں نہیں جاؤں گا. آج جمعہ تو پتہ نہیں کیا جی وغیرہ میں کیفیت ہے، میں بہت ضبط کر رہا ہوں لیکن مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا. میں ایک سوال کروں، آپ نے بہت سے لوگوں نے کہا ہمارے بہت سے مریض ہیں ان کے لیے دعا کر دیجیے گا. میں آپ سے سوال کرنا تھا، آپ نے کبھی آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بیمار کو لوگ بستر سے گرا دیں؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا، لوگ بیمار کو گرا کے بستر لوٹ کے لے گئے تھے. شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ. پروردگارہ جتنے مومنین کے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان عالم کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.